الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے جس خالق کائنات نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرات ذی وقار، بڑا مبارک مہینہ جس میں آقا کائنات کی آمد ہوئی، بڑا مبارک مہینہ جس میں آقا کائنات اس کائنات میں تشریف لائے، اسی مناسبت سے آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا محور ہوگا۔ اور حضرات ذی وقار، اس مسجد کے منبر پہ کھڑا ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس میں خلوص اور برکتیں عطا فرمائے، اور آج جو ہم سنیں اور سنائیں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، آقا کائنات اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ میرے آقا کائنات کو رب تعالیٰ نے
رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میرے آقا کائنات کو رب تعالیٰ نے مشفق اور مہربان بنا کے بھیجا۔ اس مہینے میں جب آقا کائنات تشریف لائے تو عرب کی بستی کے حالات کچھ ایسے تھے۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے لوگ تھے، عرب کے لوگ اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دینے والے تھے، غربت کے ناطے خودکشیاں کرنے والے لوگ تھے۔ عرب کے اندر جہالت اس قدر تھی، کوئی اگر کسی جانور کے حصے کا پانی پی لیتا 40 سال تک لڑائی اور جھگڑے رہتے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے ظلمت تھی، اندھیرا تھا، میرے آقا کی آمد سے پہلے عزتیں محفوظ نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے بیٹیاں محفوظ نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے یتیموں کا مال محفوظ نہیں تھا، میرے آقا کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو کوئی حق نہیں دیتا تھا، میرے آقا کی آمد سے پہلے عورتوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا۔ پھر ایسا موقع آیا، رب تعالیٰ نے اس دنیا پہ احسان عظیم کرتے ہوئے آقا کائنات کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہ دنیا پہ احسان تھا، میرے اور آپ پہ احسان تھا، ہم سب پہ انعام تھا۔ جتنی آنے والی نسل ہے آدم انسانیت کے لیے سید ولد آدم اللہ کے پیغمبر کو رب تعالیٰ نے بنا کے بھیجا، آقا کائنات کو میرے رب تعالیٰ نے مشفی بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ نے سوال کیا، کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو رب تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا؟ نبی تو بنا کے بھیجا، نبی پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ آقا کائنات نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انا محمد احمد والمکفی والمشفی والحاشر والنبی التوبہ والنبی الرحمہ۔ مجھے رب تعالیٰ نے احمد مجتبی بنا کے بھیجا، مجھے رب تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ بنا کے بھیجا، مجھے رب تعالیٰ نے مکفی بنا کے بھیجا، مجھے رب تعالیٰ نے حاشر بنا کے بھیجا، مجھے رب تعالیٰ نے توبہ کرنے والا اور رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہ نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے خود فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، رب تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو بھیجا احسان کیا روح زمین کے لوگوں پہ، میں نے موسیٰ کو بھیجا میں نے احسان کیا روح زمین کے لوگوں پہ، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا میں نے احسان کیا دنیا پہ۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھیجا، ہم نے بچا لیا، ہم نے توحید کے علم کو بلند کر کے احسان کیا۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ ہم نے بلا کے کائنات پہ احسان کیا۔ احسان کب کہا؟ جب محمد رسول اللہ کو اس کائنات میں نبی بنا کے بھیجا، حاشر بنا کے بھیجا، متقی بنا کے بھیجا، امام بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کیونکہ آقا کائنات رحمت للعالمین تھے، جس کی بدولت عرب کے حالات بدلے، وہ تاریکی کا سورج غروب ہوا، وہ روشنی کی کرنیں دوبالا ہوئی، وہ چاند کی چمک چمکی۔ وہ چاند تو پہلے بھی تھا، رات کو نکلا کرتا تھا، سورج تو پہلے بھی تھا، چمکا کرتا تھا، دھمکا کرتا تھا، مگر یہی سورج تھا جس نے عرب کی بچیوں کو زندہ دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہی سورج تھا جب آقا کائنات تشریف لائے تو اسی سورج نے عورتوں کے، بیٹیوں کے، بڑوں کو سروں پہ دست شفقت رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ میرے آقا کائنات کی تعلیمات تھی۔ اور میرے آقا کائنات جب تشریف لے آئے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدنی تاجدار پیغمبر کے والد گرامی اس کائنات میں نہیں تھے، باپ کا سایہ حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر نہیں آیا۔ آج ہم جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کے اپنے کاروبار میں مگن بھی ہو جائیں، کاروباری شخصیات بن جائے، مال و دولت کی ریل پیل آ جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جائیں، مگر جب جوانی کے عالم میں باپ اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو جوان بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ دوسری جانب مکہ کا در یتیم آقا کائنات ہے، جن کے والد آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیے۔ مکہ کا در یتیم ہے، حضرت آمینہ کے لال ہے، اور آقا کائنات جب اس کائنات میں تشریف لائے تو ماں جو سیدہ نبی رحمت علیہ السلام کی والدہ حضرت آمینہ نے اپنے ہاتھوں میں حضرت آقا کو اٹھایا، پیغام بھیجا، حضرت عبد المطلب کو پیغام پہنچا، دادا دوڑے چلے آئے اپنے بچے کو اٹھا کے مکہ کی گلیوں میں بڑے فخر سے بتایا۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، وہ ہم دیہات کے لوگ ذرا بہتر سمجھتے ہیں کہ دادا کو پوتے سے جو نسبت ہوتی ہے وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ آل اولاد پیاری ہوتی ہے وہ دادا کو۔ اور وہ بیٹا جو بیٹا تو فوت ہو جائے، دادا زندہ ہو، دادا کا بیٹا فوت ہو، اسی کے گھر میں اولاد آ جائے تو دوبارہ سے وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہے، جیسے میرا عبداللہ لوٹ آیا ہو۔ آقا کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مکہ کی گلیوں میں لے گئے۔ مکہ کے لوگوں نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ میرا پوتا ہے، میرے عبداللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت آقا کو مکہ کی گلیوں میں گھمایا، آپ کے دادا نے 7ویں دن عقیقہ رکھا، محمد نام رکھا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے پوچھا ہم تو یہاں نام حرب رکھتے ہیں، ہم تو کوئی اور نام رکھتے ہیں، یہ محمد نام کیسا ہے؟ کہا محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ کہا اس کی کون کرے گا؟ کہا اس کی تعریف زمانہ کرے گا اور تم دیکھو گے۔ اور وہ وقت آیا جب آقا کائنات کی تعریف زمانے نے کی، یوں آقا کائنات پروان چڑھتے گئے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میرے آقا کائنات رخصت ہو گئے۔ بچپن کے عالم میں دائی حلیمہ آقا کائنات کو لے کے چلی جاتی ہے، تفصیلی واقعے میں نہیں جانا چاہتا، آقا کائنات کے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لڑکپن بھی ذکر کریں گے، جوانی بھی ذکر کریں گے، وہ بڑھاپے کے اثرات بھی ذکر کریں گے۔ میرے آقا کائنات کو سیدہ حلیمہ سعدیہ ساتھ لے کے جب روانہ ہوئی تو فرماتی ہے کہ میرے گھر میں میرا بھی بیٹا تھا، اور میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کے رویا کرتا تھا۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو میں کھلا سکوں، گھر میں سامان نہیں تھا، میرے جسم میں دودھ نہیں تھا، میں نڈھال تھی، کمزور تھی، مگر جب آقا کائنات کو میں اٹھا کے لائی، میرے گھر کے اندر ریل پیل آ گئی، میرے گھر میں نعمتیں آ گئی، میرے گھر میں اللہ کے احسان آ گئے، میرے گھر میں مال و دولت کی فراوانی آ گئی، میرے جانوروں میں برکتیں آ گئی، میرا مال ختم نہ ہوتا۔ مدنی تاجدار کی حالت یہ تھی جب نکلا کرتے میرے بچوں کے ساتھ باہر جاتے، آسمان کے بادل آ جایا کرتے، میرے آقا کے اوپر سایہ کر دیتے۔ جب کھیلنے کی باری آئی تو آقا کائنات چاند سے کھیل لیا کرتے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو دکھا دیا کرتے، فخر محسوس کر لیا کرتے۔ یہ میرے آقا کا بچپن تھا۔ واقعہ شک صدر بھی ہوا، میرے آقا کا سینہ چاک ہوا۔ یہی وہ ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے دن تھے جب مدنی تاجدار کے سینے کو پاک کر دیا گیا، پاک کر کے دوبارہ سلائی کر دیا گیا۔ واپس سیدہ آمینہ کے گھر میں آقا کائنات تشریف لے آئے۔ واپس آئے تو آقا کائنات کی عمر 5 سے 6 برس ہے۔ ارادہ بنا کیونکہ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھدیال مکہ سے، ننیال مدینہ سے، یثرب کی بستی سے، اسی علاقے سے ننیال کی طرف جانے کا ارادہ ہوا۔ والدہ تیار ہوئی، ماں سیدہ آمینہ آقا لے کے ساتھ روانہ ہوئے، ام ایمن ساتھ ہے۔ یہ آقا کائنات مدینہ کے اندر 1 مہینہ رہے، اپنے ننیال میں 1 مہینہ گزارا۔ ننیال میں مہینہ گزارنے کے بعد واپس ابھی مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آتے آتے رستے میں ابوا کے مقام پہ
حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، نڈھال ہوتی ہے، وفات پا جاتی ہے، واپس لوٹے آئے مکہ میں، آقا کائنات ہے، ساتھ حضرت ام ایمن ہے۔ جب دادا نے پوچھا، کہا ماں تو وفات پا گئی، ماں کو تو دفن کر دیا گیا، اب ذمہ داری ساری کس پہ آ گئی؟ دادا پہ۔ دادا بڑا پیار کرنے والا تھا، آقا کائنات سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے، بڑوں کو ہم ذرا چارپائی کی دوسری سائڈ پہ بٹھاتے ہیں کہ ادب کا ایک تقاضا ہے، بزرگوں کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ادب کا تقاضا ہے۔ دادا کے بستر پہ دادا کی اولاد نہیں بیٹھتی تھی، ادب کا تقاضا کرتے تھے، بڑے تھے، سردار تھے، سردار کا بستر تھا، سردار کی چارپائی تھی، سردار کا بیڈ تھا، سردار کی کرسی تھی، سردار کی جگہ تھی، جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آقا کائنات کو حضرت عبد المطلب کھلاتے کھلاتے آقا کائنات کو کندھوں پہ اٹھاتے اٹھاتے اپنے بستر پہ بٹھا لیتے، ساتھ میں چچا ہوتے، ساتھ میں اور ہوتے، کہتے بیٹا یہاں نہ بیٹھو، لیکن دادا کہا کرتے تھے یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، اسے منع نہ کیا کرو، یہ جو کرتا ہے کرنے دیجئے۔ اور آقا کائنات سے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اہل و عیال میں بڑی شفقت کرنے والے لوگ تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت عبد المطلب بھی اس کائنات سے رخصت ہوئے، نبی رحمت کی عمر 8 برس تھی۔ آپ دیکھیں کس قدر نبی رحمت نے مشکلات سے زندگی بسر کی۔ بچپن میں والد گئے، والدہ گئی، پھر دادا بھی گئے، پھر چچا کے پاس ذمہ داری آ گئی، اور چچا کے ساتھ ذمہ داری آئی تو انہوں نے بھی بڑی شفقت والے معاملات کیے، نبی رحمت کے لیے لڑائی اور جھگڑے کو مول لیا۔ یہ میرے آقا کائنات کا بچپن ہے جو میرے مدنی آقا نے گزارا ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب آقا کائنات نے اپنے چچا سے تجارت کی غرض سے یثرب سے باہر جانے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ آج بچے ہوتے ہیں، خواہش کرتے ہیں ہم نے بابا کے ساتھ لاہور کے علاقے کی سیر کرنی ہے، ہم نے کاروبار کے لیے پشاور کے لیے جانا ہے۔ وہاں بھتیجے نے ضد کر لی، کہا چچا مجھے بھی آپ کے ساتھ شام کے لیے تجارت میں جانا ہے۔ آقا کائنات کی عمر 12 برس کی عمر ہے، آقا ساتھ گئے۔ جب جا رہے شام کی بستی کے قریب پہنچے، وہاں یہودیوں کا راہب ملا، یہودیوں کا پادری ملا۔ پادری نے آقا کائنات کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بٹھا لیا، اور آقا کائنات کے چچا سے پوچھا ارے ابو طالب بتا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا۔ کہا اسے فوراً واپس لے جاؤ۔ کہا واپس کس لیے؟ یہ تو میرے ساتھ شام کی منڈی میں جائے گا، تجارت کرے گا، مال کی خرید و فروخت دیکھے گا، واپس کیوں جانا ہے؟ کہا تورات کے اندر جو آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے 5 نشانیاں پڑھی ہیں، وہ 5 کی 5 نشانیاں مجھے اس بچے کے چہرے پہ نظر آ گئی۔ اگر یہودیوں نے دیکھا تو وہ کہیں اس پہ ظلم نہ کر دے، کہیں اس کو تکلیف نہ دے دیں، کہیں اس کو مار نہ دیں، کہیں اس کے اوپر کوئی غلط اثر نہ کر دے، اسے فوراً سے واپس لے جاؤ، یہ میرے آقا کائنات کا بچپن ہے۔ اب آگے بڑھیے، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے نبوت کے اعزاز سے جب نوازا ہے، تب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا کس کو جاتا ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لوگوں کے اپنے اپنے طریقے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے نبی سے محبت کے اظہار کرنے، مگر ہم نے بھی ایک طریقہ بنا لیا، ہم نے اپنے انداز سے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارا کون سا انداز ہے؟ ہمارا انداز یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کائنات کے نام کے ساتھ نہ تو
و غلو کیا نہ کمی کی۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کائنات کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کائنات کے نام کو سنتے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کسی امام کی بات آ جائے ہمارے سامنے امام معتبر ہے، امام کی عزت، امام کا وقار بجا ہے، مگر دوسری جانب مدنی تاجدار کی بات آ جائے گی ہم آقا کائنات کی بات کو سینے سے لگا لیں۔ ہم آقا کائنات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور حضرات ذی وقار اطاعت مصطفیٰ جس نبی کی ہم نے سیرت سنی، ان کا بچپن دیکھا، ان کی تکالیف کو دیکھا، اس آقا کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا سال جو ہمارا حق بنتا ہے، جو ہم سے نبی رحمت نے تقاضا کیا ہے۔ نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا یہ تو اپنے اپنے انداز سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ نبی کی آمد کا مقصد رب تعالیٰ نے بتلاتے ہوئے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی کی آمد کا ذکر میرے رب نے کرتے ہوئے یہ حق بتا دیا ہے کہ ہم نے نبی کی آمد کو کس انداز سے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرے آقا کائنات کی آمد کے لیے رب تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ میرے رب تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم کتنا کا عمل کرتے ہیں۔ آقا اس کائنات میں آئے، اندھیرا تھا، بد اخلاقی تھی، جرم عام تھے، شکایات عام تھی، قتل و غارت عام تھے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرے آقا کائنات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیج دیا۔ آقا کائنات اسوہ حسنہ بن کر آئے۔ مدنی آقا نے ہم کو راتوں کے طریقے بھی بتا دیے، دن کے طریقے بھی بتا دیے، تجارت کے اصول بھی بتا دیے، خاندانی زندگی کے اصول بھی بتا دیے۔ آقا کائنات نے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق بھی بتا دیے، ہمیں ہمسائے کے حقوق بھی بتا دیے۔ آقا کائنات نے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں بتا دیا ہے، آقا کائنات نے زندگی کا ایک ایک پل ہمیں بتا دیا ہے، مگر ہم کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم یہ آیت تو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے۔ کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین پیغمبر آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پہ عمل کرنے کا حکم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج احتساب کر کے اٹھنا ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، آقا کی زندگی بھی پڑھتے ہیں، آقا کے معاملات بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں فراڈ نہیں جاتا، دھوکہ نہیں جاتا۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بڑوں کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تجارت میں دھوکہ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم آقا کائنات کی احادیث کو نہیں مانتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آقا کائنات کی احادیث پہ عمل نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں ضمناً ذکر کرتا چلوں، نبی پاک اپنے گھر میں تھے، دروازہ کھٹکا، صحابی تھے، کہا آقا کائنات دو سفیر آئے ہیں۔ سفیر کہاں سے آئے ہیں؟ جیسے آج سفیر آئے، بنگلہ دیش کا سفیر آئے، ایک جانب امریکہ کا سفیر آئے، ہمارے حکمران تو امریکہ کے سفیر کی قدر زیادہ کریں گے۔ ایک وہ دور تھا، کیسر و کسرا کا سفیر آیا، ایران سے سفیر آیا، آقا کائنات کے لیے خط لے کے دو سفیر۔ آقا آئے، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا چہرہ دیکھا، مجھے لمبی لمبی ہیں، داڑھی رکھی نہیں، وہ ان کا اپنا انداز تھا،
وہ مسلمان تو نہیں تھے، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، نبی کی بات کو سننے والے، عمل کرنے والے۔ وہ کلمہ گو نہیں تھے، مگر آقا کائنات نے جب کیسر و کسریٰ کے آئے قاصدوں کو دیکھا، خط کو دیکھا، جب ان کے چہرے کی طرف نگاہوں کو دوڑایا، آقا کائنات نے چہرہ بدل لیا۔ چہرہ بدل کے آقا گھر لوٹ گئے، کہا بھیج دو، نہ ان کے خط کی ضرورت ہے نہ محمد رسول اللہ جواب دینا ضروری سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے جب ان کا چہرہ دیکھا، اگلی بات میں نہیں کرتا، آپ سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، وہ مسلمان نہیں تھے مگر چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی، چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی، مونچھوں کا انداز ایسے تھا جو محمد رسول اللہ کو پسند نہیں تھا، جس سے منع کیا تھا۔ آقا کائنات نے کہا میرے صحابہ مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا، ان کو کہو واپس لوٹ جاؤ۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آج اگر ہمیں کوئی کہے باہر گستاخی ہو گئی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم سارے طیش میں آ جائیں گے، غصہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا گستاخی رسول یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ کو برا کہے؟ کیا یہ گستاخی رسول کے زمرے میں بات نہیں آتی کہ ہم احادیث مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیں؟ ایک بات نبی نے بتائی ہے، حکم کیا ہے یہ کرو، ہم نہیں کرتے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس گستاخی کا کون حساب کرے گا؟ کون اس کی اصلاح کرے گا؟ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے اصول بھی بتلا دیے، زندگی کے طریقے بھی بتا دیے۔ سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کا، سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے اعزاز کو حاصل کرنے والے میرے مصطفیٰ پیغمبر ہے۔ آج ہم اسی کے امتی ہیں۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے، کہا ماں عائشہ بتلائیے آقا کا اخلاق کیسا ہے؟ کہا کان خلقہ القرآن، جا کے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اگر تم نے اخلاق کا پوچھنا ہے تو جاؤ جا کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، مدنی آقا کا اخلاق سے بھرا ہوا قرآن لکھا پڑا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، کہا کہ حسن اخلاق ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہمارا ایک مزاج ہے۔ اپنے ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کو کھانا کھلاؤ، کپڑے لے دو، غریب ہے اس کی مدد کر دو، یہ ہمارا اپنا انداز ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی تشریح ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا ہمسایہ تم پہ ظلم کرتا ہے، تم پہ جبر کرتا ہے، تمہیں اذیت دیتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، گالی کے جواب میں اسے مسکرا کے جواب دو، گالی کے جواب میں پتھر نہ مارو، گالی کے جواب میں گالی نہ دو۔ حسن اخلاق یہ ہے تم اس بندے کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، اصل حسن اخلاق یہ ہے۔ اور یہ آقا کائنات نے ہمیں بتلایا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جب ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی آقا کائنات کا اخلاق کیسا، آقا کائنات کس طرح ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجے گئے۔ اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، پوری امت مسلمہ کا اعزاز ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ میرے اور آپ کا اعزاز ہے۔ ہمارے ہی میں سے، انسانوں میں سے، عرب کی بستی میں سے، ان میں سے اللہ نے رسول بھیجا جو ہمیں نصیحتیں کرنے والا، ہمیں سمجھانے والا، ہمیں بتلانے والا، ہمیں سکھانے والا، ہماری گردنوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کرنے والا، گناہوں سے دور کرنے والا، گناہوں سے چھٹکارا دلانے والا، اور ساری رات آقا کائنات رب کے سامنے سجدے کی حالت میں میرے اور آپ کے لیے، اس گناہگار امت کے لیے دعائیں کرنے والا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جو رسول بھیجا وہ ساری رات ہمارے لیے دعائیں کرنے والا۔ جنگ کا موقع ہے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی، کہا جنگ کا موقع تھا، آقا کائنات سارا دن صحابہ کو جمع کیا، صبح سے جمع کرنے لگے، ظہر تک ہم جمع ہوئے، ظہر کے بعد ہم جنگ کے لیے نکل گئے تو آقا کائنات سپہ سالار تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو کمانڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو سپہ سالار قائد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کہا آقا کائنات جنگ کی تیاری کروائی، آقا کائنات نے صحابہ کو ساتھ لیا، ہم میدان جنگ میں آئے، اب جنگ شروع ہو گئی، رات ہوئی، اندھیرا چھایا، عرب کے لوگوں کا رواج تھا، آج بھی یہ رواج ہے، جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، لکھ پڑت ہو گئی کہ ہم رات کی تاریکی میں جنگ نہیں کریں گے، کافر اپنے خیموں میں چلے جائیں، مسلمان اپنے خیموں میں آ جائیں۔ مسلمان جب اپنے خیموں میں آئے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے آقا کائنات جب رات کی تاریکی ہوئی، رات کا سناٹا چھایا، میرے دل میں اچانک خیال آیا، میں اٹھوں، میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھوں، آقا کائنات کس حالت میں ہے۔ کہا میں اٹھا، میں آقا کائنات کے بستر پہ پہنچا، میں نے آقا کائنات کے بستر پہ یوں ہاتھ پھیرا، مجھے بستر ٹھنڈا نظر آیا، اس کے اوپر آقا کائنات موجود نہیں تھے، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے صحابہ کو پوچھا، میں نے کہا صحابہ بتاؤ اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ کہا بستر دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، بڑا پریشان ہوا، میں نکلا، ابھی تھوڑا آگے پہنچا، میں صحابہ سوئے ہوئے تھے، پھلانگتا ایک شخص دکھائی دیا، میں پریشان ہوا کہیں کوئی کافروں کی طرف سے نہ آیا ہو، میں نے کنکر پکڑ کے اس کی طرف دے مارا، جب میں نے کنکر مارا مجھے معلوم ہوا یہ تو صحابی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس سے پوچھا او اللہ کے بندے نبی رحمت کہاں ہے؟ اپنے بستر پہ نہیں، بتاؤ کہاں؟ وہ بھی پریشان ہو گئے، اب آقا کہاں چلے گئے؟ کہا ہم دونوں آقا کی تلاش کر رہے ہیں، اور آقا کی تلاش کرتے کرتے ہم یوں پہاڑی پہ جا رہے، ہم پہاڑی کا سفر کر رہے، ہم اونچائی کی طرف جا رہے، جب اونچائی پہ پہنچے تو ہمیں گڑ گڑانے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، ہمیں روتے روتے جب رونے کی ہم نے آواز سنی، میں آگے پہنچا، بھاگا، میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر سجدے کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اب جنگ کا منظر، جنگ بھی لڑی ہے، جنگ لڑ کے رات کو صحابہ سو رہے اور مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کے، حدیث میں آتا ہے جب آقا رویا کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ابالے کھا رہی ہو، آقا کے رونے کی آواز اس قدر اونچی ہویا کرتی تھی، اس قدر اونچی رویا کرتے تھے آقا کا۔ اور آج امت کو کیا فکر، آقا آئے ربیع الاول کے مہینے میں، ہم نے سمجھا کہ ہم نے ان کے نام پہ کچھ چڑھاوا یا کچھ ان کے لیے ہم نے صدقات و خیرات کر دیے، یا اس مہینے میں ہم نے کچھ اور تقریبات اور رسومات کر لی، ہم نے حق ادا کر لیا۔ حق تو ادا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ساری زندگی آقا کائنات کی خدمت میں گزار دی، ساری زندگی آقا کائنات کی رفاقت میں گزار دی، ساری زندگی آقا کائنات سے محبت میں گزار دی۔ ظالم حملہ کرتے، میں آقا کائنات کو بچانے کے لیے آقا کائنات کے اوپر لیٹ جاتا، مجھ پہ ظلم ہوتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اس دین کے لیے، نبی پاک کی محبت کے لیے، میں نے تپتے کوئلوں پہ، تپتی ریت پہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی سے محبت کی تھی اور نبی سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ ہماری محبت کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت ہو جائے تو اس کے لیے ربیع الاول ہو یا باقی 11 مہینے ہو، پورے کا پورا سال وہ ہمارا کچھ حق بنتا ہے۔ ہمارا حق یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر ہم آقا کائنات سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا دھم بھرنے والے لوگوں کے لیے
10 इनामात आखिर में हम जिक्र करके बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 इनाम रख दिए उन बंदों के लिए जो मुत्तकीन है, उन बंदों के लिए जो नबी पाक से मोहब्बत करने वाले। सबसे पहला कौन सा इनाम रखा? अल्लाह के पैगंबर के प्यारे सहाबी तशरीफ़ लाए, परेशानी की हालत में है। आका कायनात ने देखा, कहा मेरे सहाबा परेशान हो, परेशान क्यों हो? कहा अल्लाह के पैगंबर आज जब घर में परेशान होता हूँ, आज जब घर में मुश्किल आती है, मैं अपने घर में बच्चों को छोड़ देता हूँ, दौड़ा दौड़ा आपकी खिदमत में आ जाता हूँ, आपके चेहरे की जियारत कर लेता हूँ, मेरे गम खत्म हो जाते हैं, मेरे दुख खत्म हो जाते हैं। फिक्र इस बात की है, परेशान इसलिए हूँ जब क़यामत का दिन होगा आप तो नबियों के साथ होंगे, हम कहाँ होंगे? आप तो इमामों के साथ होंगे, हम कहाँ होंगे? आप तो रसूलों के साथ होंगे, हम कहाँ होंगे? आप तो शहीदों के साथ होंगे, हम कहाँ होंगे? हमारा क्या बनेगा क़यामत के दिन? आका कायनात ने फरमाया, कहा मेरे सहाबी परेशान न हो, रब ने कुरान भेज दिया है तुम्हारे लिए, सबके लिए। फरमाया अगर कोई इताअत करना चाहता है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। इनाम भेज दिया अल्लाह ने। अल्लाह को वो सहाबी की नबी पाक कहते हैं मासूमियत इतनी पसंद आई, उसका सवाल करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने फ़ौरन कुरान भेजा और कहा जिसने इताअत कर ली उस पे अल्लाह ने इनाम कर दिया है, जिसने रसूलुल्लाह की, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत कर ली उसके लिए रब ताला ने इनाम कर दिया है। वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, वो शहीदों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा। लिहाजा तुम तो मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, लिहाजा क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। और आज ये ऐलान हमारे लिए भी है, अगर हम मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तो फिर उसके लिए हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होंगे। और मोहब्बत में हर चीज़ कबूल करनी पड़ती है, मोहब्बत में सब बातें तस्लीम करनी पड़ती है। जब तक हम आका कायनात की सब बातों पे अमल नहीं करेंगे हम भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा इनाम जो आका कायनात ने बता दिया, कहा जो इताअत रसूल की मोहब्बत रखता है, इताअत रसूल को हासिल करना चाहता है, वो चाहता है अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर ले। अगर कोई चाहता है वो कायनात में बसते हुए अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर ले, गुनाह उसके मुआफ़ कर दिए जाए, ज़िंदगी में परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाए। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब ताला ने ऐलान फरमा दिया, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसके रसूल से मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह से मोहब्बत निकाल के पीछे कोई चीज़ नहीं बचती। ये उसूल रब ने बनाया है, अगर कोई उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा तो रब ताला कहते हैं वो मुझसे मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकता। वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, रसूलुल्लाह से अकीदत करे, रसूलुल्लाह से अकीदत का जब दम भरना पड़ेगा फिर रब ताला अपनी रहमत करेंगे। फिर रब ताला का ऐलान है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर तुम अगर गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी ले आओ फिर मेरा रब के कुन कहने की देर है, तुम्हारे गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, अगर अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना है उससे पहले रसूलुल्लाह की मोहब्बत को हासिल करो। और इताअत रसूल रहमत रब्बानी का बायस बनती है, रब ताला की रहमत का बायस बनती है, रब ताला की शफ़क़त का बायस बनती है। आज अगर मेरे और आपके इलाके का बडेरा मेरे और आपके शफ़क़त करे, रहमत करे, आप और मेरे साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, हम इलाके भर के लोगों को बतलाते फिरेंगे यहाँ किसी बडेरे की बात नहीं, मेरे रब की बात है। मेरा रब कहता है अगर मेरी मोहब्बत को, मेरी रहमत को हासिल करना चाहते हो वाक़ीमुस
الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الرسول وآتوا الرسول لعلکم ترحمون. نمازیں بھی پڑھتے ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے مصطفیٰ پیغمبر کی اطاعت کرو. میرا رب کہتا ہے لعلکم ترحمون، میں تم پہ اپنی رحمت کا نزول کروں. اور اس کے بعد فرمایا یہ اطاعت رسول فلاح کا باعث بنتی ہے، کامیابی کا باعث بنتی ہے. کامیابی، دنیا کی کامیابی پہ فخر کرنے والے، یہ فخر کرنا کوئی معیوب بات نہیں. اگر آپ کے بیٹے نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، ایف اے میں ٹاپ کیا ہے، فخر کریں، یہ کامیابی ہے. اس نے ایک کامیابی کو حاصل کیا ہے. آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا، یہ ایک دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہے. آپ کا بیٹا عالم دین بنا، یہ ایک کامیابی ہے. اس کامیابی پہ بھی فخر ہے. مگر وہ کامیابی جو کامیابی ہمیں جنت میں لے جائے گی، وہ کامیابی جو انا اعطینا کل کوثر والے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کو پلانے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ کامیابی جب رب کے دربار میں نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ بڑے گناہ کر کے آئے، بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، مگر آج مسکین بن کے، فقیر بن کے، عاجز بن کے، تیری رحمت کے طلبگار بن کے تیرے سامنے کھڑے ہیں. اور میرا رب جب تب کہے گا جا میرے بندے تجھے معاف کر کے میں نے جنت کا داخلہ دے دیا، حقیقی کامیابی وہ ہے. اور ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کہیں گے یہ میرے بندے جا جنت میں چلا جا. بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، پیچھے سے دوسرا ساتھی آئے گا، کہے گا اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، یہ تو وہ تھا جس نے میرا حق مارا تھا، یہ تو وہ تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ تو وہ تھا جس نے میرے الٹے نام لیے تھے، مجھے برے القابات سے پکارا تھا. برے القابات کی پکڑ جو ہم نے نام رکھے ہوتے، شیدہ میدہ الٹے سیدھے نام ہم نے رکھے، ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں. کون کہتا ہے میرا نام کوئی الٹا لے؟ جب کسی کا الٹا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ سزا اگر ہوگی تو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف دینے پہ بھی ہوگی. اور بلایا جائے گا وہ کامیابی کدھر گئی جو کامیابی وقتی تھی. پتہ چلے آپ کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے، دوسرے پل پتہ چلے آپ تو فیل ہیں، آپ کا تو نمبر ہی نہیں آئے، کیا کیفیت ہوگی؟ بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، پیچھے سے لوگ آئیں گے، کہیں گے اللہ میرے الٹے نام لیتا تھا، میرا حق مارتا تھا، میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا، میرے ساتھ لڑائی کرتا تھا، میرے حق کو غصب کرنے والا. اللہ واپس بلائیں گے، بلا کے اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں، اس کے گناہ اس کے پلڑے میں. وہ جو جنت میں جانے والا وہ واپس ہے، جو جنت میں نہیں جانے والا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا پڑے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اگر چاہتے ہو کامیابی کو حاصل کرو، ابدی کامیابی، خوشی والی کامیابی، تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا پڑے گا. فرمایا اس کے بعد جنت میں جانے کا باعث بنے گا جو اطاعت مصطفیٰ میں آج ہمیں کہا جائے، تانا دیا جائے، کوئی کہے یہ خوشی اس لیے نہیں مناتے یہ ابلیس ہیں. آج ہم یہ بات سن کے خاموش چپ ہو گئے. اس کا بدلہ ہم اللہ کے رسول سے قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے پانی پی کے لیں گے. ہم نے آقا کائنات کے لیے، کسی نے ہمیں توحید کے نام پہ برا کہا، کسی نے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنے کی بنا پہ ہمیں برا کہا، ہمیں برا دنیا میں تو بنا لیا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کے امتیوں میں وہ لوگ ہوں گے جو صف اول والے ہوں گے، کیونکہ ہم نے
نہ ایک لفظ بڑھایا ہے نہ ایک لفظ کم کیا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، کہا آقا کائنات دین کیا ہے؟ کہا دین یہ ہے تم نمازیں پڑھو، کلمہ پڑھو، توحید پہ پابند رہو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ اللہ کے پیغمبر میں جا رہا ہوں، اس کے بعد نہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کروں گا نہ ایک لفظ کی کمی کروں گا۔ جب وہ اپنا جوتا اٹھا کے مسجد سے جا رہا تھا، آقا صحابہ کو کہہ رہے تھے اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ کیوں؟ کہ اس نے کہا میں غلوب نہیں کروں گا، میں کمی نہیں کروں گا۔ ہم بھی اسی جماعت سے، ہم بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے، اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو کہتے ہیں نہ ہم غلوب کریں گے نہ کمی کریں گے۔ آقا کائنات کی اطاعت کرنے سے جنت ملے گی، جنت کا باعث بنے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اور کون سی جنت؟ دنیا کی جنتیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے وہ جنت کافی ہے جس جنت کے لیے رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا، جس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، آقا کائنات کی بات کو تسلیم کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ کون سی جنت؟ جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، اور نہریں، ہم اس جنت میں جائیں گے، اور اس جنت میں ہمیشہ جوانی ہوگی۔ آپ کی جو دل میں خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کرے گا، اور اطاعت رسول اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہیں بنے گا، اجر پورا ملے گا جو اطاعت کے مطابق کرو گے۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ آقا کائنات نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں سے پڑھو میرے صحابہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے ویسے نمازیں پڑھی، ہم بھی آج ویسے پڑھتے۔ اگر نماز کے طریقوں کو بدل لیا جائے، ایک آدھ رکن کو کمی پیشی کرو گے، اس اجر کو نہیں پہنچ سکو گے جو اجر صلو کما رأیتمونی اصلی والا اجر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ اکبر کر کے نماز کو شروع کیا، ہم سیم ویسے کرتے ہیں۔ ہمیں اگر اس میں رد و بدل کریں گے تو اس اجر اور ثواب سے محروم رہ جائیں گے جو اجر اور ثواب آقا کائنات نے صلو کما رأیتمونی اصلی والے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ جس کے بعد فرمایا اطاعت رسول میں ہر طرح کی بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کو کوئی کہتا ہے وہ میرے پیارے بھائی اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے، اس پہ عمل کر لو، تو اس کی بات کو سنتے ہوئے آقا کی بات پہ عمل کر لیا کرو، کیونکہ اطاعت رسول بھلائی کا نام ہے، اطاعت رسول محبت کا نام ہے، اطاعت رسول خیر کا نام ہے۔ آگے سے تانا نہ دیا کرو، آگے سے بد زبانیاں نہ کیا کرو، آگے سے فتوے نہ کیا کرو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، کہا مجھے طلاق ہو گئی، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، عدت ختم ہوئی، میں آقا کریم کے پاس آئی، میں نے کہا آقا مجھے 2 لوگوں کے رشتوں کی آفر آئی ہے، 2 لوگوں کے رشتے میرے گھر میں آئے ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ کا رشتہ میرے گھر آیا ہے، دوسرا ابو جہم کا رشتہ میرے گھر آیا ہے، آقا مشورہ دیجئے میں ان دونوں میں سے کس صحابی کے ساتھ نکاح کروں؟ آقا نے فرمایا حضرت امیر معاویہ ذرا آج کل غریب ہیں، اور ابو جہم جو ہے وہ غصے والا، کڑواہٹ والا، اس کے پہلے بھی 1-2 شکایات سنی ہیں، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جبر کر لیتا ہے، کو تھپڑ مار لیتا ہے، لہٰذا امیر معاویہ کے ساتھ بھی نہ کرو اور ابو جہم کے ساتھ بھی نہ کرو۔ کہا آقا پھر کس کے ساتھ کرے؟ کہا اسامہ بن زید سے کر لو۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ بنت قیس نے کہا جب آقا کائنات کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، تو میرے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ میں یہ نکاح نہ کروں، مجھے اسامہ بن زید پسند تو نہ تھا، مگر میں نے جب یہ بات اللہ کے پیغمبر کی سنی، میں نے اشارہ دیکھا، آقا کائنات ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ اسامہ بن زید بیٹھا ہے، اس سے نکاح کر لو۔ کہا میں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنتے سرے تسلیم خم کر لیا، اور ایک وقت ایسا آیا پورے مدینہ کے لوگ، پورے زمانے کے لوگ فاطمہ بنت قیس اور اسامہ بن زید کی جوڑی پہ فخر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتی تھی کہ یہ اجر مجھے اطاعت مصطفیٰ کا ملا ہے، یہ بھلائی مجھے اطاعت مصطفیٰ کی ملی ہے۔ اگر میں اس دن اللہ کے پیغمبر کی بات پہ سر تسلیم خم نہ کرتی تو شاید
جو فخر دنیا کر رہی ہے، زمانہ فخر کر رہا ہے، شاید یہ فخر نہ ہوتا۔ اور اسی لیے فرمایا آخری بات ہے، اطاعت مصطفیٰ جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اطاعت مصطفیٰ آپ کو گناہوں سے روکے گی، اطاعت مصطفیٰ آپ کو شراب سے روکے گی، اطاعت مصطفیٰ آپ کو جوئے سے روکے گی، اطاعت مصطفیٰ آپ کو گستاخی سے روکے گی، اطاعت مصطفیٰ محبت کا درس دے گی، اطاعت مصطفیٰ بڑوں کے ادب کا درس دے گی، اطاعت مصطفیٰ کلمہ پورا پڑھائے گی، اکیلا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ کی گردانیں نہیں سکھائے گی، اطاعت مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائے گی، اطاعت مصطفیٰ اللہ اللہ اکیلا کے نعرے نہیں بتائے گی، اطاعت مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے کو سکھائے گی، اطاعت مصطفیٰ جنت میں داخل کروائے گی، اطاعت مصطفیٰ جہنم سے چھٹکارا دلائے گی، اطاعت مصطفیٰ بڑوں کا ادب کروائے گی، اطاعت مصطفیٰ والدین کے حقوق دلوائے گی، اطاعت مصطفیٰ عورتوں کے حق کو غصب نہ کرنے کی تلقین کرے گی، اطاعت مصطفیٰ بری صحبت سے بچائے گی، اطاعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں بدلوا دے گی۔ اطاعت مصطفیٰ وہ ہے جو آقا کائنات کے حکم کو، بات کو جہاں آ جائے قال اللہ قال رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسے کہا، وہاں پہ ہم سب جمع ہو جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، وہ آپ کی محبت ہے، آپ اپنی طرف سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ معاذ اللہ جو اپنی طرف سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، جو اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر کی شان اور ذات میں محبت کے لیے کرتے ہیں، کیا یہ محبت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ محبت عمر فاروق کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ محبت علی المرتضیٰ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ محبت عثمان ذو النورین کو پتہ نہیں تھی؟ اگر ان کو تھی، انہوں نے نہیں کی، اسی لیے نہیں کی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اگر اس سے ہم پھریں گے تو ہمارا انجام بھی برا ہوگا اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آخری حدیث ہے بڑی کام کی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ آقا کائنات فرماتے ہیں ایک گروہ آ رہا ہوگا لمبے قد والے، چمکتے چہروں والے، مگر جب آ رہا ہوگا میرے قریب پہنچیں گے، درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا آقا یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بعد دین میں نئی نئی خرافات کو پیدا کرنے والے، ان کو آپ کی زیارت کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو آقا کائنات کی جس پر مہر ہو، جس کو آقا کائنات نے پسند نہیں کیا، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔